بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم وبارک علی حبیبنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سورۃ الاعراف یہ قرآن کریم کی 7ویں سورت ہے۔ یہ سورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، یعنی ہجرت سے پہلے اس کا نزول ہوا۔ اگرچہ بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ اس کی 5 یا 8 آیتیں مدنی ہیں، یعنی ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہیں، لیکن محققین کا جو زیادہ راجح قول ہے وہ یہ کہ اس کی تمام آیتیں بلا استثناء مکی ہیں، یعنی ہجرت سے پہلے ہی نازل ہوئی ہیں۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے بھی بسند صحیح یہ قول مروی ہے۔ سورۃ الانعام اور سورۃ الاعراف، ان دونوں سورتوں کا زمانہ نزول قریب ہے، یعنی ہجرت سے پہلے مکی دور کے آخری سالوں میں ان دونوں سورتوں کا نزول ہوا۔ اس سورہ میں بھی انہی لوگوں سے خطاب کیا گیا ہے جو سورۃ الانعام میں مخاطب تھے، یعنی عرب کے مشرکین۔ اس لیے انہی کے عقائد کی تردید، انہی کے فاسد اوہام کا ابطال، انہی کی غلط کاریوں کا ازالہ اور ان کی کج فہمیوں کی اصلاح پر سارا زور صرف کیا گیا ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ سابقہ صورت میں ان تمام باتوں کا تذکرہ ایک اجمالاً کیا گیا تھا، لیکن اس صورت میں انہی عقائد کا اور انہی اوہام کا اور ان کی غلط کاریوں کا اور ان کی کج فہمیوں کی اصلاح ایک صراحت کے ساتھ، ایک تفصیل کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔ پہلے بھی بتایا گیا تھا کہ انبیاء کرام نے جب اپنی اپنی قوموں کو توحید کی دعوت دی اور اس کے لیے ناقابل تردید دلائل پیش کیے، تو ان میں غور و فکر کرنے کے بجائے ان قوموں نے ان کا مذاق اڑایا، ان کی تکذیب کی، ان کو جھٹلایا اور انہیں اذیت پہنچانے میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ اس صورت میں متعدد انبیاء کرام یعنی حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت لوط، حضرت شعیب علیہ السلام کا نام لے کر ان کے احوال بیان فرمائے، اور ان کی قوموں نے جو ناروا سلوک اور معاندانہ برتاؤ اپنے مخلص اور اپنے پاک بار رہنماؤں کے ساتھ کیا، اس کا ذکر کیا۔ اور اس حقیقت کو بڑی فصاحت کے ساتھ واضح کیا گیا کہ جب مزاج بگڑ جاتا ہے اور فطرت سلیمہ مسخ ہو جاتی ہے تو اس وقت حق کی استعداد بیکار اور مفلوج ہو کر رہ جاتی ہے، یعنی حق قبول کرنے کی جو صلاحیتیں ہوتی ہیں وہ مفلوج ہو جاتی ہیں، وہ مفقود ہو جاتی ہیں۔ حق کا سورج اپنی بالکل تابناکیوں کے ساتھ سامنے ہوتا ہے، لیکن آنکھیں اس نور کو نہیں دیکھ سکتی۔ مختلف رسولوں کے احوال بتانے کے بعد کئی رکوع میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات تفصیل سے بیان فرمائے گئے۔ آپ کو 2 قسم کے لوگوں سے سابقہ پڑا تھا، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 2 طرح کے لوگوں سے سابقہ پڑا تھا، ایک فرعون اور ان کے حواری، اور دوسرے آپ کی خود اپنی قوم بنی اسرائیل۔ پہلا طبقہ حکمران کا تھا جسے بے پناہ اختیارات حاصل تھے، ملک کی ساری دولت، ساری ثروت ان کی ملکیت تھی، عیش و عشرت کے سب سامان انہیں میسر تھے۔ وہ کسی قیمت پر ان سے دستبردار ہونے کے لیے تیار نہ تھے، حتیٰ کہ جب ان کے مقرر کیے ہوئے معیار کے مطابق حق واضح ہو گیا جو انہوں نے جادوگروں کو بلا کر پیش کیا تھا، تو خود جادوگر نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو دیکھ کر، معجزات نبوت کو دیکھ کر اپنے باطل فکر سے توبہ کی
اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اور ان کے رب پر ایمان لانے کا اعلان کیا۔ اس وقت بھی جو فرعونی ذہنیت تھی اس نے حق کی قبولیت سے اعراض کیا، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے کا صاف مطلب یہ تھا کہ وہ اپنے تمام ناجائز اختیارات اور تمام ناجائز مراعات سے محروم ہو جائیں، ان کی لوٹ گھسوٹ پر پابندیاں لگا دی جائیں، ان کے عیش و نشاط کی بساط الٹ دی جائے، اور وہ اس کے لیے کسی بھی طرح تیار نہیں ہو سکتے تھے۔ دوسرا طبقہ وہ تھا جس سے آپ کو واسطہ پڑا تھا، وہ آپ کی خود اپنی قوم تھی، یعنی بنی اسرائیل تھی، جو مدت دراز سے غلامی کی زندگی گزار رہی تھی۔ ان کی ہمتیں پست ہو چکی تھی اور ذلت کی پستیوں میں پڑے رہنے میں وہ بڑی لذت محسوس کر رہے تھے، اور ان کی تناسانیوں کا عالم یہ تھا کہ عزت کی بلندیوں تک پہنچنے کے لیے وہ کسی جد و جہد کے لیے آمادہ نہ تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ بغیر لڑے، بغیر فتوحات کے دروازے ان پر کھول دیے جائیں، اور انہیں کھانے پینے کے لیے بھی ہاتھ پاؤں ہلانے کی ضرورت نہ پڑے، بلکہ آسمان سے ہی پکا پکایا کھانا اور دسترخوان ان کے سامنے چن دیے جائے۔ دوسروں کی تقلید اور پیروی کے لیے وہ ہر لمحہ آمادہ رہتے تھے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی برکت سے وہ فرعون کی غلامی سے آزاد ہو کر وادی سینا میں پہنچے اور وہاں کے بت پرستوں کو دیکھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اپنے لیے ایسا ہی بت بنانے کی فرمائش شروع کر دی، اور آپ کی سرزنش پر بظاہر تو خاموش ہو گئے، لیکن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر تشریف لے گئے تو خداوند تعالیٰ کو چھوڑ کر، ایک اللہ کو چھوڑ کر، فوراً سامری کے بنائے ہوئے بچڑے کی پرستش شروع کر دی۔ ان تمام واقعات سے یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ احکام الہی سے وابستہ اور مسلسل سرکشی، قوت اور اختیار کا نشہ دو اقوام کے ذہنوں کو بگاڑ دیتی ہے، اور انبیاء کرام کی بعثت کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ ان بگڑی ہوئی ذہنیتوں کی اصلاح کی جائے، تاکہ ایک ایسا معاشرہ وجود میں آئے جو طاقتور ہونے کے باوجود انصاف پرست ہو، حق پرست ہو، لیکن جو بد نصیب اللہ کے پیغمبروں کی مشفقانہ نصیحت کو قبول نہیں کرتا اور اپنی گمراہی پر بضد رہتا ہے، مکافات عمل کا قانون اسے پیس کر رکھ دیتا ہے اور ان کا نام و نشان تک صفحہ ہستی سے مٹا دیتا ہے۔ جب ان تمام مضامین کو اپنے ذہن میں رکھ کر اس سورت کا مطالعہ کریں گے تو اور بھی باتیں کھلتی چلی جائیں گی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔